السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر حکام صاحبان، مسبق اساتذہ اکرام اور اس معہد کے شگفتہ کلیہ، آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں میرا عنوان ہے دور حاضر کے تقاضے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ سامعین اکرام و سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مسجد واضح انداز میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پھر تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر لاکھوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اولاً کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے، فرمان خداوندی اور ارشاد نبی دنیاوی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف کرام نے اس فرمان کو اپنے زندگی کا محور بنایا اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے سبے روز کو ڈھالا۔ ان کا سونا جاگنا اسلام کے چھاؤں میں تھا اور مقصد سمجھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ کاروبار کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، امانت و خطابت اور حکومت بھی کرتے تھے، مگر ان کے ہر رگ میں اسلامی غلب آ گیا تھا۔ لیکن آج سارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے، ہم اسلاف کا عمدہ اخلاق کے خلاف کر رہے ہیں، ہمارا مسلم معاشرہ بالکل بے رحمائی کا شکار ہو چکا ہے، ہر برائی مسلم سماج میں پائی جاتی ہے، یہ تمام برائیاں مسلمانوں کو خوخلا کر رہی ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین و سامعات، جس کی وجہ سے ہم ظلم و ستم کی چکی میں پیستے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر دشمنوں کے آلگار ہو رہے ہیں، ہمارے خون کی نقدری ہو رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کی زندگی آجران کر دی جا رہی ہے، ہماری مدارس و مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، ہماری مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس قدر بے حسی ہم پر غالب ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تواریخ کا کچھ بھی خیال نہیں۔ افسوس صدا افسوس، سچ کہا علامہ اقبال مرحوم نے، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام ایک آفاقی و عالمگیر مذہب ہے، اس کی تعلیمات و ہدایت نہ صرف پس اور جمع بلکہ فطرت انسان کے عین مطابق بھی ہے، اور اسلامی شریعت کے تمام شعبوں پر محیط ہے، جو ہر دور میں قابل عمل رہی ہے، اور جن دور میں اس کی عموم کی پابندی کی گئی وہ تاریخ کے ذریعے ادوار بن گئے۔ اس کے عمدہ اعلیٰ تعلیمی نے قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، ان کے پیش آمدہ مسائل کا حال پیش کیا، ان کی علم و تہذیبی صلاحیت کو ان کا فعل و کردار میں جادو کا اثر پیدا کر دیا۔ لیکن افسوس صدا افسوس کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں غیروں کے افکار و خیالات اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ آج اسلامی تعلیمات لوگوں کو دھکے نصر فرسودہ معلوم ہو رہی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دوری کے سبب امت مسلمہ لاچار بے بسر مجبور نظر آ رہی ہے۔ اپنی بد عملی اور بے عملی کا جہاں سے چار جانب سے ان پر مصائب کو عالم کے بد ٹوٹ پڑے ہیں، ہر سطح پر چیلنجوں کا سامنا ہے، تعلیمی پسماندگی، اختصاری بحران، سیاسی کمزوری، سماجی بدحالی، دینی بیزاری عام ہے۔ دشمن اسلام کے حاملوں نے مسلمان کی ہر چیز، جان و مال، عزت و آبرو، دینی سیار اور مقدسات کو غیر محفوظ بنا دیا۔ مسلمان ہر جگہ بے دست غیر نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اعلان عمل پیرا ہونا، اخلاص اور تقوی اختیار کرنا، اسلامی تاریخ کو اپنانا، مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرنا، افراد کی قربانی، جان و مال کی قربانی، خواہشات نفس کی قربانی، جذبات و خیالات کی قربانی کی ضرورت ہے، اور صبر کا دامن بھی تھامنا جیسا کہ فرمان الہی ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اور ہم کسی نہ کسی تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کو مننے والی امت عیدہ بچ جائے، آپس میں تفرقہ باز اور فرقہ بدی بد کر دے، جیسا کہ ارشاد باری ہے
ان هذه امتکم امۃ واحدۃ انا ربکم فاعبدون، یعنی یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب پروردگار ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ امت سے مراد دین ملت ہے، لہذا وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو کر بنیاد منصوص بن کر دین اسلام کی خدمت کریں اور قوم و ملک و مذہب اور ذات و فرقہ کی عصبیات کو ترک کر کے باہم سیر و شکر ہو جائے۔ مومنوں کی مثال آپس میں محبت اور ہم دل میں ایک جسم کے مند ہے کہ اس کے کسی بھی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بخارات بیداری میں برابر شرک ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہن، وہ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، جس کی تابعداری جنگل کے بے زباں جانوروں نے کی، حیوانوں نے کی، وہی مسلمان ہزاروں پر احسان کی، ہم نے اسلاف کو پھیلا دیا، تاریخ سے دوری اختیار کر لی۔ آئیے آج اسلامی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے تبدیلی پیدا کر دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اپنے حالت کو بدلیں۔ معزز سامعین و سامعات، موجودہ زمانے میں ہر سطح پر جتنے سنگین و مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے اتنی بڑی قربانیاں درکار ہے۔ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ حالت کی نزاکت کو سمجھیں، غفلت سے بیدار دنیا کے مریض کا علاج کر کے اخلاص و تقویٰ کا نقصہ صفا حاصل کریں، ورنہ حالت کا صاف اشارہ ہے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ آخر میں دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔